الله الرحمن الرحيم وهو إما أن يكون خصوص الجنس أو خصوص النوع أو خصوص العين. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. بسم اللہ. توجہ جی، تفصیل شروع ہو چکی ہے. تفصیل 20 قسموں کی. ان میں سے پہلی تقسیم کے 4 فرد تھے، خاص، عام، مشترک، معول. ان میں سے پہلا ہے خاص. تو اس کی تعریف، بیان معانی یعنی مصطلح تعریف. کیا؟ خاص ہر ایسا لفظ ہوتا ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم المراد، معلوم البیان کے لیے انفراد کے طریقے پر، اس کے ساتھ غیر شریک نہیں ہوتا. تعریف ہو گئی ہے، اس کی وضاحت ہوئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور وہ کون؟ شرح پوچھ دیں ہم. اور وہ یا ہے وہ خصوص الجنس، یا ہے وہ خصوص النوع، یا ہے وہ خصوص العین. ارشاد. اور علامہ فرماتے ہیں، اور علامہ نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں اور وہ کون ہے؟ شرح پوچھ دیا کون؟ جی. اور وہ یا یہ کہ ہو ہے کہ ہے وہ خصوص الجنس، یا خصوص ہے وہ خصوص النوع، یا ہے وہ خصوص. جلدی کری شبہ، ٹائم کو نہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ اور وہ یا یہ کہ ہے وہ خصوص الجنس، یا یہ کہ ہے وہ خصوص النوع، یا یہ کہ ہے وہ خصوص العین. اور وہ یا یہ کہ ہوگا وہ خصوص الجنس، یا خصوص النوع، یا خصوص العین. جی. اور وہ یا یہ کہ ہوگا وہ خصوص الجنس، یا خصوص النوع، یا خصوص العین. اور وہ یا یہ کہ ہوگا وہ خصوص الجنس، یا خصوص النوع، یا خصوص العین. تقسیم للخاص بعد بیان تعریفہ. بس ملا جیون علیہ رحمہ ربط بالعبارت بیان کرتے ہیں کہ پہلے خاص کی تعریف کی ہے، اب اس کی تقسیم کی ہے. بولو. مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، او ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان لوگوں بھلا ہوئے. ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شارع فرماتے ہیں، شارع فرماتے ہیں کہ پہلے خاص کی مصنف علیہ رحمہ نے پہلے خاص کی تعریف اب تقسیم کی. اے گل ربط دسیا بھی پہلو کی سی تے ہون کی سی. تقسیم ہے خاص کی اس کی تعریف کے بیان کے بعد. جی. تقسیم ہے خاص کی اس کی تعریف کے بیان کے بعد. جی. تقسیم ہے خاص کی اس کی تعریف کے بیان کے بعد. جی. الخصوص الذي يفهم في ضمن الخاص اما ان يكون خصوص الجنس بان يكون جنسه خاصا بحسب المعنى وان يكن ما صدق عليه متعددا او خصوص النوع على هذه الوتيرة او خصوص العين اي الشخص المعين وهذا اخص الخاص. توجہ جی، سوال ہے، اس کا جواب ویکھو دروں. سوال یہ ہے، یہ ہووا کا مرجع کون ہے؟ ہووا کا مرجع اگر بنائیں خاص، کیا بنائیں؟ تو آگے این یکون خصوص الجنس، اے ان اتے ہے پہ مصدریات، اے بن گیا کونو خصوص الجنس، تے تو مصدر ہے. اے تا تے خاص کی ذات پر مصدر کا عمل لازم آ گیا. یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر اس کا مرجع بنائے خصوص کس کا؟ ہووا کا، تو اب مرجع اور راجع میں تو مطابقت ہوگی، دونوں مصدریں ہیں، لیکن پہلے خصوص ہے کوئی نہیں ہے. شابہ جلدی کریں. سوال ہے کہ ہووا کا مرجع کون ہے؟ اگر ہووا کا مرجع ہے خاص
تو مطابقت نہیں مطابقت ہے، نہیں وہ ہے ذات۔ وہ ہے ذات۔ آگے جو ہے نا جو ما بعد آ رہا ہے کون، ان یکون خصوص الجنس، یہ مصدر ہے، تو مصدر کا عمل ہے ذات پر، اور اگر اس کا مرجع ہے خصوص یا کوئی اور تو وہ تو مذکور کوئی نہیں ہے، وہ تو اس کا علام اللہ جیمن علیہ رحمٰن نے جواب دیتا ہے بھی ہر مشتقی وچ مصدر ہوندی ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ، تو ایل خصوص ایل الذی یفہم فی ضمن الخاص، تو اس ہوبا کا مرجع ہے کون، خصوص جو خاص کے ضمن میں ہے، ہر مشتقی کے ضمن میں، مصدر سے تو لہذا ہن مطابقت ہو گئی، ہن کو کھانے چ پے گی، اے شاباش جی، یعنی خصوص وہ خصوص جو سمجھا گیا ہے خاص کے ضمن میں، اور تیاشت لکھے اشارہ اس بات کی طرف ہوا ضمیر کا مرجع مذکور ضمناً ہے، ہاں جی، یعنی خصوص وہ خصوص جو سمجھا گیا ہے خاص کے ضمن میں، یعنی خصوص وہ خصوص جو سمجھا گیا ہے خاص کے ضمن میں۔ ایک پاسے گل مک گئی، ربط بھی آ گیا، سوال جواب بھی آ گیا، اور متن نو سمجھنے دی کوشش فرماؤ جڑا کام میں کرنے والا، کہ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ نے خصوص کی تقسیم کی ہے، کیا کی ہے، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ایک ہے خصوص الجنس، ایک ہے خصوص النوع، ایک ہے خصوص العین۔ ہن اے سمجھنا ہے بھی کی نے ساری غرض اندے نال سوالاں جواباں نال نہیں، وہ تو چسکا نہیں رہا، دھیان کرو جی۔ علامہ نے فرمایا ہے کہ وہ جو خصوص خاص کے ضمن میں ہے یا وہ خصوص الجنس ہے، وہ خصوص وہ ان دا مطلب کی ہے، علامہ با تصویریہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کی جنس خاص ہے، اس کی موشی آندہ ساڑھے علیہ اور ٹور گئے آندہ انج نہیں جی انج آخنا سی، انج نہیں سی آخنا کہ این یکون جنسہو خاصن، انج آخنا سی کہ جنس خاص کی شاید، اے گل سمجھو کہ وہ جو خصوص ہے خصوص الجنس یہ ہے، خصوص جنس یہ ہے کہ وہ جو خاص ہے نا وہ خاص جنس خاص ہے، وہ جو خاص ہے وہ جنس خاص ہے، وہ جو خاص ہے جنس خاص ہے، وہ جو خاص ہے جنس خاص بحسب المعنی کی حسب المعنی، بحسب المعنی وہ جنس خاص ہے، اگرچہ وہ جنس جن پر سچی آتی ہے وہ متعدد ہے، اگرچہ وہ جنس جن پر سچی آتی ہے وہ متعدد ہے، اگرچہ جنس جن پر سچی آتی ہے وہ متعدد ہے۔ وہ متعدد ہیں۔ آنکھو جی کیا آکھے جی، علماء فرماتے ہیں کہ جو خصوص خاص کے ضمن میں ہے یہ یا خصوص الجنس ہے، خصوص الجنس کہ بہی طور کہ یہ جنس ہے خاص، یہ جنس خاص ہے، جنس خاص کیا، جنس خاص جی، بحسب المعنی، معنی کے اعتبار سے وہ جنس خاص ہے، اگرچہ وہ جنس جن پر اگرچہ وہ جنس جن پر سچی آتی ہے وہ متعدد ہے، وہ اور مطلب وے اگو سارا ہوندہ پہ بھی خاص جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ معنی کلی ہے یا جزئی، وہ معنی اگر کلی ہے تو وہ اصولیوں کے نزدیک معنی کلی جنس ہے یا نوع ہے، یا اگر وہ معنی کلی نہیں ہے شخصی ہے تو وہ تیسری قسم آ گئی ہے، ایک جنس ہونی ایک نوع ہونی ہے تو ایک کی ہونا ہے این ہونا ہے، اینی گل ساری معنی موضوع ایک کیے تے صرف جے کلیے تے تھلے افراد نے تے جے کلی نہیں تے وہ شخص ہے جی، اور سمجھے ہی کہ بھئی خاص کا جو قرآن کا جو خاص ہے اس کا جو موضوع ہے وہ ہے معنی واحد، کیا ہے دوسرا معنی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ایک کی ہے، صرف وہ ایک یا کلی ہے یا جزئی ہے، کلی ہے تو پھر جنس ہے یا نوع ہے، جزئی ہے تو وہ شخص ہے، جزئی ہے تو اور گل سمجھی ہو، اے پہلی قسم آ گئی ہو، یا یہ کہ ہوگا وہ خصوص، اے کہ خبری خصوص الجنس بائیں طور کہ ہوگا وہ خصوص
ہوگا وہ خصوص جنس اس کی خاص ہے، جنس اس کی خاص، مطلب کہ یہ خود جنس خاص، اس کی جنس خاص نہیں، خود جنس آپ خاص معنی کے اعتبار سے، اگرچہ ہوں گے وہ کہ سچی آتی ہے جنس ان پر، کیا ہوں گے متعدد، اور کلی دے تھلے تے متعدد ہی ہوندے نے، ہاں جی، یا یہ کہ ہوگا وہ خصوص خصوصاً جنس، بائیں طور کہ ہوگا وہ جنس اس کی خاص، یعنی جنس خاص، جنس خاص معنی کے اعتبار سے، اور اگرچہ ان وصلیہ لکھے ہوتے ہیں، وصلیہ اگرچہ ہوں گے وہ اگرچہ ہوں گے وہ کہ سچی آتی ہے جنس ان پر، کہ سچی آتی ہے جنس ان پر متعدد، وہ متعدد شبہ پر یا لکھے یہ کہ ہوگا خصوص خصوص الجنس بائیں طور کہ ہوگا وہ خصوص الجنس، جنس اس کی خاص، جی بحسب المعنی اگر جنس اس کی خاص کا مطلب ہے جنس خاص، جی، بائیں طور کہ ہو خصوص جنس خاص بحسب المعنی اگرچہ ہوں گے وہ کہ سچی آتی ہے ان پر جنس متعدد، سادہ کا تو فاعل ہی ہوگا، سچی آتی ہے جنس علیہ اس ما پر، ان پر، کیا وہ متعدد ہوں۔ ایک صورت آگئی اگے پڑھی، اچھا چلو کوئی گل نہیں جی۔ دوسری صورت ہے کہ یا وہ خصوص النوع ہے، یا وہ اسی وطیرہ پر، اسی کیا کہ جی، یا وہ خصوص خصوص النوع اسی وطیرہ پر، اسی وطیرہ پر کا مطلب ہے کہ وہ جو خاص ہے وہ نوع خاص ہے، وہ جو خاص ہے اگرچہ جن پر وہ سچی آتی ہے وہ متعدد ہے، لیکن اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، وہ نوع خاص ہے، وہ نوع خاص ہے، نوع خاص۔ ہاں جی کیا کہ جی، علامہ فرماتے ہیں یا یہ کہ خصوص ہوگا خصوص النوع کتنے فیض دین گیا اسی سے وطیرہ پر، اللہ پانی اسی پہ وطیرہ پر، فیض لین گیا مطلب سے، یہ ہے کہ وہ جو خاص ہے وہ نوع خاص ہے، وہ خاص جس طرح کہنا جنس خاص ہے، اس طرح وہ جو موضوع ہے مولوی جی وہ نوع خاص، وہ خاص دا مطلب ہے بھی نال اور فرد کو نہیں، معنی وچ معنی کلا ہے، اے خصوص ہے، معنی کلا ہے، اگرچہ جن پر وہ نوع سچی آتی ہے متعدد، کیونکہ کلی ہے تو کلی کے نیچے افراد ہوتے، یا اور بچہ اتف پا کے ما یکونہ نال لڑیں، یا یہ کہ ہوگا وہ خصوص خصوص النوع اسی وطیرہ پر، جی، یا یہ کہ ہوگا وہ خصوص النوع اسی وطیرہ پر، یا یہ کہ ہوگا وہ خصوص النوع اسی وطیرہ پر، بھئی او نوع خاص ہے باعتبار معنی کے، اور جن پر وہ سچی آتی اگرچہ وہ متعدد ہے۔ تیسری صورت مولوی جی عطف پا کے یا ہوگا وہ خصوص جو خاص کے ضمن میں سمجھ آ رہا ہے، وہ خصوص العین ہے، وہ خصوص العین کا مطلب ہے شخص معین، لفظ بھی معین تے معنی بھی معین، کی لفظ بھی معین، اس کو اصولیوں کے نزدیک اخص الخاص کہتے ہیں، اس کو بجتھے تلے فرد ہی کوئی نہیں، کل مکلہ دوجہ وچ وہم ہی کوئی نہیں، کیا کیا جی، یا علامہ فرماتے ہیں کہ جو خصوص اور اما یکون، یا وہ خصوص العین، خصوص العین کا مطلب ہے کیا، شخص معین، شخص معین اور معنی بھی معین، اور اس کو کس کو، وہذا اے خاص بخصوص العین کو، کس کو یعنی خاص خصوص العین کو کیا کہتے ہیں، اور اصولیوں کے نزدیک اس خصوص کو کیا کہتے ہیں، اخص الخاص۔ سنیا جی، وہ صرف ہوا دا مرجے وچ مسئلہ بنیا تے اگوں تے تاں واسطے خصوص نال ٹوریا، وہ صرف عبارت دی گل ہے، خلاصہ اے وے کہ خاص جڑا ہے نا، خاص اون دا جڑا موضوع لا ہے کی ہے، وہ کلی ہے یا معنی ہوندا اکو ہی ہے، دوجا معنی نال کوئی نہیں، او جڑا اکو ہے نا، اکو مکو وہ کلی ہے یا کلی ہے، تو پھر دو صورتاں نے یا او کیویں فرق ہے، اگلیاں لینا وچ وہی لکھیا ہے، تے یا او کی ہے، شخص ہے، یا تے پہلا خصوص الجنس تے دوسرا تے تیسرا
تے اس خصوص نو اسم فاعل بنا دے ہن مرجے شرجے سارے ٹھیک ہو گئے نے کی خاص الجنس خاص النوع خاص العین بولنے ہیں نے ہن او مرجے نکل گئے نے جدے نکلنے سن سوال جواب ہو گئے نے لفظ کیڑے بولنے نے خاص الجنس خاص النوع خاص العین پھر آخ خاص الجنس خاص النوع خاص العین خاص الجنس بے معنی اکو ہی تے ہے کلی تے ہے او جنس اصولیاں والی تے خاص النوع معنی ایک تے ہے او کلی تے ہے او نو اصولیاں والی تے خاص ال بھئی اون دا معنی ایک ہی ہے تے او مشخص ہے معنی مشخص ہے وچ ہور کوئی شے کوئی نہیں ہوندے جی اور کتھے یا ہوگا وہ خصوص خصوص العین یعنی شخص معین اور یہ کون خاص بخصوص العین یہ جڑا خاص ہے یہ اخص الخاص ہے تو خاص ہوگا نا تین قسم خاص الجنس خاص جڑا خاص العین اندہ نا تیسرا ہے کی او خاص تین قسم ہی راجن پور والا تے ڈیرا غازی خان والا تے اگو راج جڑا نا کیڑا پنڈ جے ہاں کیڑے خاص الجنس خاص النوع خاص العین تے اے جڑا خاص العین ہے نا اندہ نا کی ہے اخص الخاص یا یہ کہ ہوگا خصوص العین یعنی شخص معین اور یہ اخص الخاص ہے یا یہ کہ ہوگا خصوص العین یعنی شخص معین اور یہ اخص الخاص ہے حضرت کدے گئے ہیں جی والجنس عندهم عبارة عن كل مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض دون الحقائق بس كما ذهب إليه المنطقيون اچھا جی توجہ جی یہ لفظ آ گیا جنس اور نو کی آ گیا جنس اور نو ایک جنس اور نو مینو تکیاں دیئے اور ایک جنس اور نو اصولیوں کی ہے سنیے منطق کے اندر حقائق کا لحاظ ہوتا ہے یہاں اغراض کا لحاظ ہوتا ہے منطق کے اندر اصول فقہ وچ یہ نہیں بیان کرنا بھی ابراہیم بنیا کیڑی شاید ہے یہ تھے بھی ابراہیم بن گیا انہیں کرنا کی ہے انہیں اندیاں غرضاں کی نے جی تو یہاں غرضوں کو دخل ہے تو دھیان کر ہن اصولیوں کے نزدیک جنس کی تعریف جنس وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین پر ایسے کثیرین جن کی غرضیں مختلف ہیں حقیقتیں مختلف ہوں یا نہ ہوں ارشاد ہو اصولیوں کے نزدیک جنس کی تعریف جنس وہ کلی ہے جو بولی جنس ایسی کلی ہوتی ہے جنس ایسی کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے اور بولنے دا مطلب ہوتا ہے محمول ہوندی ہے بھی کوئی شے موضوع تے ہوتے محمول اے مطلب ہے جی جنس ایسی کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلف بالاغراض پر تو نہ کہ حقائق اس اغراض میں مختلف ہیں حقیقتوں کا کوئی تعلق نہیں حقیقتوں کا مختلف ہے یعنی اس نے ساڑی غرض انہوں سا کہ مراسی دے پجامے دا نا نہیں لینا کیا کہ جلدی کر جنس اصولیوں کے نزدیک ایسی کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین پر ایسے کثیرین جو مختلفین بالاغراض ہیں ان کے حقائق کو ہیں کہ نہیں اس نے ساڑا تعلق نہیں جا رہا وہ جیسا کہ گیس کی طرف منطقی کیونکہ منطقیوں کے نزدیک جنس کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالحقائق پر آئی یاد جو بولی جاتی ہے کثیرین بالحقائق پر جی اور جنس ان کے نزدیک کن کے نزدیک ایشا بس عبارت ہے کلی سے ایسی کلی جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر نہ کہ مختلفین بالحقائق پر اے کمادہ تعلق کی حقائق والے پاس سے جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف منطقی اوے خودروں یعنی اصولی محض بحث کرتے ہیں اغراض سے کیونکہ مقصود اصولیوں کا مولوی مدثر دے متعلق جڑے احکام نے انہاں دی معرفت نہ کہ ان دی حقیقت کی ہے جی بے کرنا کی ایسا شریعت دا تعلق ساڑھے فعلاں نال ہے او مکلف جی
اور جنس اصولیوں کے نزدیک عبارت ہے کلی سے، ایسی کلی جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر، نہ کہ مختلفین بالحقائق پر، بالحقائق پر، انج جیسا کہیں گے گئے ہیں اس کی طرف منطقی، کس کی طرف کہ ان کے نزدیک جنس وہ کلی ہے جو بولی جائے کس پر؟ ہاں بھی شاباش جی شاباش۔ اور جنس اصولیوں کے نزدیک عبارت ہے کلی سے، ایسی کلی جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر، نہ کہ مختلفین بالحقائق پر، جیسا کہ گئے ہیں اس کی طرف منطقی۔ اور سمجھی گالو او شب آگے چلو جی۔ وَالنَّوْعُ عِنْدَهُمْ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْأَغْرَاضِ دُونَ الْحَقَائِقِ كَمَا هُوَ رَأْيُ الْمَنْطِقِيِّينَ۔ نو اصولیوں کے نزدیک ایسی کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، نہ کہ ان کثیرین پر جو متفقین بالحقائق ہوتے ہیں، جیسا کہ مینو تکیاں دینے جی۔ اور نو اصولیوں کے نزدیک کلی ہوتی ہے ایسی کلی جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، نہ کہ وہ کلی جو بولی جاتی ہے متفقین بالحقائق پر، جس طرح کہ منطقی منطقیوں کے نزدیک نو کون ہوتی ہے؟ وہ کلی جو کثیرین پر بولی جاتی ہے، ایسے کثیرین جو بالحقائق ہیں جی، ایتھے حقیقتاً دخل ہی نہیں ہے گا جی۔ اور نو اصولیوں کے نزدیک کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، نہ کہ متفقین بالحقائق پر۔ پیچھے بھی دون الحقائق، اتھے بھی دون الحقائق، مانا وکھرا وکھرا، اتھے بھی نہ کہ مختلفین بالحقائق، اتھے آکھنا ہے نہ کہ اب اللہ تھے بھی، جیسا کہ وہ رائے ہے منطقیوں کی جی۔ اور نو اصولیوں کے نزدیک کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، نہ کہ متفقین بالحقائق پر، جیسا کہ وہ رائے ہے مینو تکیاں۔ اور نو اصولیوں کے نزدیک کلی ہے ایسی کلی جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، نہ کہ متفقین بالحقائق پر، جیسا کہ وہ رائے ہے منطقیوں کی۔ اے شاباش فَإِن فَهُمْ انما يبحثون عن الاغراض دون الحقائق۔ سوال ہے یہ فرق کیوں ہوا؟ سوال ہے تو جواب دیا کہ اصولی بحث کرتے ہیں اغراض سے، مکلف کے افعال سے، نہ کہ حقائق سے، یہ فرق ہے۔ ہاں جی سوال ہوا کہ یہ فرق کیوں ہوا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصولی محض بحث کرتے ہیں اغراض میں، نہ اغراض سے، بیس مکلف کولو اندی خلقت کولو کیڑی کیڑا کام میں دے متعلق ہے جی، نہ کہ اس کی حقیقت کیا ہے، نہ کہ پس وہ اوتوے کون اصولیین، بس وہ محض بحث کرتے ہیں اغراض سے، نہ کہ حقائق سے جی۔ بس اصولیین محض بحث کرتے ہیں اغراض سے، نہ کہ حقائق سے۔ ہاں شاباش، بس اصولی محض بحث کرتے ہیں اغراض سے، نہ کہ حقائق سے۔ اگے فربا نوعین عند المنطقیین جنس عند الفقہاء کما یظہر یظہر عن الامثلۃ التي ذکرها بقوله کا کانسان ورجل وزید۔ علامہ فرماتے صبر یار، علامہ فرماتے ہیں بسا اوقات برتقیوں کے نزدیک نو ہوگی، فقہا کے نزدیک جنس ہوگی، منطقیوں کے نزدیک نو ہوگی، فقہا کے نزدیک جنس ہوگی۔ جیسا کہ آگے انسان مثال آ رہی ہے، اصولیوں کے نزدیک یہ جنس ہے، اصولیوں کے نزدیک یہ جنس ہے، کیونکہ اس کے تحت جو افراد ہیں ان کی غرضیں مختلف ہیں، لیکن ان کی حقیقت ایک ہے، حیوان ناطق، لہٰذا منطقیوں کے نزدیک انسان نو ہے، اصول فقہا کے نزدیک انسان جنس ہے، انسان فقہا کے نزدیک جنس ہے، منطقیوں کے نزدیک نو ہے۔ راجولن فقہا کے نزدیک نو ہے، منطقیوں کے نزدیک صنف ہے، نو کلی نو کلی، اس کے نیچے جو انواع ہوتے ہیں وہ اصناف ہوتے ہیں، وہ جنس کے نیچے کبھی جنسیں ہوتی ہیں، کبھی انواع ہوتے ہیں، تو جو نو ہوتی ہے اس کے نیچے اصناف ہوتے ہیں، صنف بھی کلی ہوتی ہے لیکن وہ نو کے تحت ہوتی ہے۔ راجولن بھی کلی ہے، امراتن بھی،
کلی ہے یہ دو میں کندے فرد نے انسان دے انسان منطقی اندر نزدیکی ہے 9 تو لہذا صنف نے لیکن رجل اصولیوں کے نزدیک 9 ہے منطقیوں کے نزدیک صنف ہے سمجھے پہ ہو ہاں جی کیا کیا علامہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات منطقیوں کی 9 اصولیوں کے نزدیک وہ جنس ہوتی ہے سمجھ کو نہیں سون دیجیے جیسا کہ آگے مثالوں میں یہ بات واضح ہے کہ انسان منطقیوں کے نزدیک کیونکہ اس کے جو معتاد افراد ہیں وہ سارے متفقین بالحقائق ہیں لیکن وہ مختلفین بالاغراض ہیں وہ گوار انسان دی مرض دیاں غرضاں اور نے عورت دیاں غرضاں اور نے تے باقی رجل جو ہے نا رجل یہ کیا ہے منطقیوں کے نزدیک صنف ہے اور اصولیوں کے نزدیک 9 ہے پس بسا اوقات یا فربا 9 پس ٹھیک ہے پس بسا اوقات 9 عند المنطقیین جنس ہوگی عند الفقہاء اور فقہات نا اصولی تو فقہاء کوئی نہ کوئی وکھرے نہیں ہے گے لڑائی کو نہیں سی ہے گی وہی اصولی نے تو وہی فقہاء نے وہ بلا تھی وے جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے امثلہ سے وہ امثلہ ذکر کیا ان امثلہ کو ماتن نے اپنے قول کا انسان و رجل و زید کے ساتھ جی جنس ہوتی ہے عند الفقہاء جیسا کہ ظاہر ہو رہی ہیں امثلہ سے وہ کہ ذکر کیا ماتن نے اپنے ان کو ہاں ان امثلہ کو ذکر کیا ان امثلہ کو ماتن نے اپنے ذاکارہ دی ہوا ضمیر دا مرجع ماتن جی کا انسان و رجل و زید کے ساتھ جی بس بسا اوقات 9 عند المنطقیین جنس ہوتی ہے عند الفقہاء جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے ان امثلہ سے کہ ذکر کیا ہے ماتن نے ان کو اپنے قول کا انسان و رجل و زید کے ساتھ خاص کی 3 قسمیں ہو گئیں خاص الجنس او میرے یار پیچھا چل خاص ہر ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے ان دے نال ہور کوئی نہیں معنی کلا ہے او جڑا کلا معنی ہے نا او یا کلیت یہ جزیت اے خاص العین یہ کلیت پھر او اصولیاں دے نزدیک جنس ہے یا 9 ہے اصول تے جے جنس ہے تے خاص تے جے 9 ہے تے اجے ہن جنس 9 پڑھی ہے جی ہن اگا ٹریے کا انسان و رجل و زید بس مصنف علیہ الرحمٰ نے تقسیم کے بعد فرمایا ہے جیسے لفظ انسان لفظ رجل اور لفظ زید وہ تو جو تھے نال مانا کیتے ہیں تو پہنچا جی ہونے تو متن کیا کہ جی مصنف علیہ الرحمٰ نے اور جیسے نہیں مصنف علیہ الرحمٰ نے خاص کی تقسیم کے بعد فرمایا خاص کی تقسیم کے بعد فرمایا جیسے لفظ انسان اور لفظ رجل اور لفظ زید جیسا کہ لفظ انسان اور لفظ رجل اور لفظ زید جی جیسا کہ لفظ انسان اور لفظ رجل اور لفظ زید جیسا کہ لفظ انسان اور لفظ رجل اور لفظ زید ہاں فالانسان نظیر خاص الجنس فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض صبر شارح صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ مصنف نے جو مثالیں دیں ان میں جو لفظ انسان ہے ان میں جو لفظ انسان تے معنی کلی نالی لفظ انسان ہے یہ مثال ہے خاص الجنس کی یہ کیا کہیے شارح فرماتے ہیں جو مصنف علیہ الرحمٰ نے کان کا انسان یہ انسان نظیر ہے مثال ہے خاص الجنس کی دلیل دی اس لیے کہ انسان
کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر. کیا کہیے دلیل دی کہ انسان کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر. پس انسان بس انسان نظیر ہے خاص الجنس کی، کیونکہ انسان بولا جاتا ہے. مراد کی ہے کہ کلی ہے جڑی بولی جاندی ہے، کیونکہ انسان کلی ہے. ایک کوڑوں معنی کرنے جے بچوں جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پارو. جی بس انسان مثال ہے خاص الجنس کی، کیونکہ انسان کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر. بس انسان نظیر ہے خاص الجنس کی، کیونکہ انسان کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر. اگے فَإِنَّ ہوں ایک وہ کیڑے نے تو غرضاں کیڑیاں نے. ہوں گل کر بڑوئی کتھے چل. فَإِنَّ تَحْتَهُ رَجُلًا وَامْرَأَةً. وجہ یہ ہے کہ انسان کے نیچے دو فرد ہیں، ایک رجل ہے اور ایک امرت ہے. ایک گل پیرو کر بڑو تسی باہر چلے. جی وجہ یہ ہے کہ انسان جلدی آؤ کے نیچے واپس. دو فرد ہیں، ایک رجل ہے اور ایک عورت ہے. امرت ہے. یہ دو فرد نے، کیونکہ انسان کے نیچے رجل ہے اور امرت ہے. کیونکہ انسان کے نیچے رجل ہے اور امرت ہے. مطلب ہے کہ لفظ انسان دا جڑا معنی ہے نا حیوان ناطق، او معنی تو ہو گیا منفرد. ان دے تھلے دو فرد نے، ان دے تھلے کیڑے اے مطلب جی. والغرض من خلقة الرجل هو كونه نبيا وإماما وشاهدا في الحدود والقصاص ومقيما للجمعة والأعياد ونحوه. بس اب تفصیل. رجل کی خلقت کی غرض اور ہے، امرت کی خلقت کی کچھ اکٹھیاں نے تو بہت ساریاں وکھریاں نے. کہ غرض رجل کی خلقت سے کہ اس کا نبی ہونا، اس کا سمجھ آتی پیجے. اور ویکھو حاشیے تے اشارہ کیا ہے کہ عورت نبی نہیں ہوندی. ان تے نبوت دا دروازہ ہی بند ہے بھی عورت نبیہ نہیں. عورت نبی سارے مرد نے، نبی سارے. تو رجل کی خلقت سے غرض پہلی کہ وہ کیا ہو، وہ امام ہو. کیا ہو؟ او امام تو مراد مسلح تو ہونا ہی ہے بے پورا عالم اسلام دا او بادشاہ ہوئے. عورت نہیں ہوندی، یہ مرد دا کم ہے. اور شاہد فی الحدود والقصاص، اے جڑیاں حداں لگدیاں نے نا حداں تے جڑا قصاص ہے انہاں وچ صرف مرداں دی گواہی قبول ہے تے عورتاں دی. تو یہ مرد کی خلقت سے غرض ہے کہ حدود و قصاص میں وہ کیا بنے، گواہ بنے. اور مرد کی خلقت سے یہ بھی غرض ہے کہ وہ جمعہ قائم کرے، وہ عیدیں قائم کرے، عیدیں. اور اس کی مثل اور اس کی کا کون ہی ناکہن، شادی کرنے والا، شادی ذمہ داری بیوی دی ساری این دے سیر. اے رجل دی غرض ہے، اے مانا کریے کرین دیئے چلو کریے جی. اور غرض رجل کی خلقت سے ہونا رجل کا نبی اور امام اور شاہد حدود اور قصاص میں اور قائم کرنے والا جمعے کو اور عیدوں کو اور اس کی مثل کو اور اس کی مثل کو. جی اور غرض رجل کی خلقت سے ہونا رجل کا نبی اور امام اور شاہد حدود اور قصاص میں اور جمعہ اور قائم کرنے والا اور قائم کرنے والا جمعے کو اور عیدوں کو اور اس کی مثل کو. اور بھی غرضیں ہیں. جی اور غرض رجل کی خلقت سے ہونا رجل کا نبی اور امام اور شاہد حدود اور قصاص میں اور قائم کرنے والا جمعے کو اور عیدوں کو اور اس کی مثل.
آگے والغرض من المرأة كونها مستفرشة آتية بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلك، عورت کی خلقت سے غرض یہ ہے کہ وہ مستفرشہ ہو، وہ کہ وہ اور مرد کے لیے وہ اس کا بستر بنے، اس کا کہ مرد اس سے قربت کرے، پھر آتیتاً بالولد، پھر اس سے غرض یہ ہے کہ نسل انسانی پیدا ہو، کس سے؟ اور وہ گھر کے جو کام ہیں ان کی تدبیر کرنے والی ہو، مدبرہ لحوائج السکول نہیں، بیت اے نہ دا کام ہے، روٹی مرد کمانی ہے تے وغیرہ ذالک کی اتوں ویخ او کا کون ذات مہرن کہ مہر لینے والی ہونا یہ عورت سے غرض ہے، یہ حق مہر اس کا حق ہے، کس کا؟ عورت کا حق ہے، حق مہر اس کو دے دیجیے، تو یہ غرضیں علیحدہ علیحدہ ہیں، غرضیں لہذا انسان کیا بن گیا؟ اچھی اچھی، چلو ٹھیک ہے جی، منع کرو جی، اور غرض عورت سے ہونا عورت کا مستفرشہ طلب بستر لانے والی، ولد کو تدبیر کرنے والی، حوائج البیت کے لیے جی، اور اس کا غیر، اور اس کا غیر جی، اور غرض خلقت عورت سے ہونا اس کا مستفرشہ لانے والی ولد کو اور تدبیر کرنے والی حوائج بیت کی، اور اس کے علاوہ اور اس کا غیر، اور غرض عورت سے عورت کا مستفرشہ ہونا لانے والی ولد کو تدبیر کرنے والی گھر کے حوائج کی، اور اس کے علاوہ، اور اس کے علاوہ سنی جی گل اے شاباش، اگے جی شاباش شاباش ٹرو، والرجل نظیر خاص النوع فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض فإن أفراد الرجال كلهم سواء في الغرض۔ اچھا جی، راجولن یہ مثال دی ہے خاص النوع کی، کس نے؟ ماتن نے، راجولن مثال دیا خاص النوع کی، کیونکہ راجولن کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، کیونکہ رجال کے رجل کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے غرض میں ایک ہے، غرض میں ہاں جی کیا کیا جی، ماتن نے مثال دی، اسی طرح امراتن وہ بھی نو ہے، کون؟ وہ بھی جس طرح رجل نو امراتن بھی نو ہے جی، ماتن نے مثال دی ہے خاص النوع کی راجلن، کیونکہ یہ کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، دلیل دی اس پر کہ رجل کے جتنے افراد ہیں وہ سارے غرض میں متفق ہیں، جی وہ برابر ہیں غرض میں، غرض میں، اور لفظ رجل نظیر ہے خاص النوع کی، کیونکہ رجل کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، اور دلیل دیتی ہے کیونکہ، اور رجل آکھو یا رجال آکھو ایک کو گل ہے، کیونکہ رجال کے افراد مراد رجل کے افراد سارے کے سارے برابر ہیں غرض میں، موشیاں دا ماڑی گل سنی کینوں قدرت جلے ہو، اس میں غور و فکر ہے، اس میں بے رجال سارے غرضوں میں برابر ہیں، کہتے ہیں حور کی غرضیں اور ہیں، غلام کی مختلف ہیں، اسی طرح مجنون کے احکام اور ہیں عقل مند کے تہین سارے رجل غرضہ مختلف ہوئیں کہ کو نہیں، اور دیسیا تو جواب یہ ہے ممکن ہے جواب دیا جیسے کہ ہماری کلام بنسبت ان کے جن میں اہلیت معتبرہ ہے، جن میں اہلیت معتبرہ، وہ نہ غلام میں ہے نہ مجنون میں ہے، کہ رجل سارے اغراض میں متفق ہے، وہ رجل جن میں ایشا بس جی،
اور رجل مثال ہے خاص النوع کی، کیونکہ یہ کلی ہے، بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، کیونکہ رجال کے تمام افراد برابر ہیں غرض میں۔ شاباش 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 شاباش۔ رجل نظیر ہے خاص النوع کی، کیونکہ رجل کلی ہے جو بولی جاتی ہے کثیرین متفقین بالاغراض پر، کیونکہ رجال کے افراد سارے کے سارے برابر ہیں غرض میں۔ آگے وزید النظیر خاص العین فإنه شخص معین لا يحتمل الشرکة الا بتعدد الاوضاع۔ زید یہ نظیر ہے خاص العین کی، کیونکہ زید شخص معین ہے۔ زید شخص معین، یہ لفظ بھی معین ہے اور اس کا موضوع بھی معین ہے۔ شرکت کا بالکل احتمال نہیں رکھتا، شرکت کا بالکل احتمال۔ کیا کیا بن کیا، اور زید جو ہے یہ مثال ہے خاص العین کی، جی کیونکہ زید شخص معین ہے جو شرکت کا کا احتمال نہیں رکھتا۔ بالکل۔ سوال ہے کہ زید 5 بندیاں دا نام ہے تو شرکت تو پائی گئی ہے، جی سوال ہے کہ زید اگر 5 آدمیوں کا نام ہو تو شرکت تو پائی گئی ہے۔ تو آنے نے تو پیچھے کنی باری سمجھایا، وہ اوضاع مختلف ہیں، وہ ہر علم اپنی وضع کے ساتھ، وہ لفظ بھی خاص ہے، موضوع بھی خاص ہے۔ اور لفظ عبداللہ جدو تیرا نام رکھیا وہ لفظ عبداللہ بھی خاص ہے، تو بھی بولدا کیوں نہیں ارسلان کہ تو عام ہے، بول نہ پھر۔ مگر اوضاع کے تعدد کے کچھ من پچھو کرنا ہے، اور زید نظیر ہے خاص العین کی، کیونکہ زید شخص معین ہے، نہیں اعتماد رکھتا شرکت کا، مگر اوضاع کے تعدد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بائیں طور کے وضع کیا جائے لفظ زید اکثر کے لیے ایک سے، تو یہ مطلب ہے جی۔ اور زید مثال ہے خاص العین کی، کیونکہ زید شخص معین ہے، نہیں احتمال رکھتا شرکت کا مگر اوضاع تعدد کے ساتھ، ہاں مختلف وضعوں کے ساتھ جی۔ اور زید نظیر ہے خاص العین کی، کیونکہ یہ شخص معین ہے، نہیں احتمال رکھتا شرکت کا مگر اوضاع کے تعدد کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اوضاع کے تعدد کے۔ چلو